الفتن ذکر الفتن و دلائل، کتاب الفتن کے بیان میں فتن کا تذکرہ اور اس کے دلائل. فتن فتنۃ کی جمع، اور لفظ فتنہ کے بہت سے معنی آتے ہیں. اختبار اور امتحان کے معنی میں بھی آتا ہے. بیٹے تیرے سے بڑا فتنہ دیکھو. بلا اور مصیبت تکالیف کے معنی میں بھی آتا ہے. قرآن نے اولاد اور مال کو بھی فتنہ قرار دیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. علم حدیث کے اندر تقریباً 8 مضامین بیان کیے جاتے ہیں، جن میں عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، ادب، رقاق وغیرہ کو بیان کیا جاتا. ان میں سے ایک فتن بھی. تو یہاں ابو داؤد نے فتن کا آغاز کیا، یعنی وہ روایات کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کی پیشن گوئیاں فرمائی. تو ان روایات کو جو جمع کیا جاتا ہے اس کو علم الفتن بھی کہا جاتا ہے، اور اس مجموعہ کے اوپر کتاب الفتن کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں پر جو روایات آئیں گی، جتنے واقعات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، شراح نے ان پر کلام کرتے ہوئے اپنی رائے سے ان کی تعیین کی. کسی نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے، کسی نے کہا اس واقعے کا یہ مطلب ہے. یعنی ہر شارح نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اس کی تشریح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات پر اشارہ کیا اس سے کون سا واقعہ مراد ہے. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدثه حفظه من حفظه ومن نسيه من نسيه. حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. آپ نے اس موقع پر کوئی چیز نہیں چھوڑی قیامت تک مگر یہ کہ اس کو بیان کیا. پس جس کو یاد کرنا تھا اس نے یاد کیا. وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، اور جس کو بھولنا تھا وہ بھول گیا. قد علمه اصحاب هؤلاء وانه لا يكون منه الشيء فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا رآه عرفه. میرے احباب نے اس کا علم حاصل کیا. وانه لا يكون منه شيء، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جب وہ ہوتی ہے یعنی سامنے آتی ہے تو یاد آ جاتی ہے. جیسے کوئی شخص کسی چہرے کو، کسی آدمی کے چہرے کو دیکھے، اذا غاب عنہ، جب وہ اس سے غائب ہو جائے، پھر جب اس کو دیکھے تو اس کو پہچان لے. حضرت حذیفہ ابن یمان کی روایت ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان وہ صحابی ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت حذیفہ ابن یمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتا رکھا تھا کہ جو منافق ہیں، پکے مسلمان نہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے اگر کسی صحابی کا انتقال ہوا کہ آیا اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہے یا نہیں. اگر یہ شریک ہیں تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ پکا مومن ہے، اور اگر یہ شریک نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے، اتنے جلیل القدر صحابی، لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے نفاق کے بارے میں آپ کو بتلا رکھا تھا ان میں میرا نام تو نہیں تھا.
تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. ان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کیا، اور جس کو یاد کرنا تھا اس نے ان کو یاد کر لیا، اور جس کو یاد نہیں کرنا تھا اس نے یاد نہیں کیا، یا یاد کیا لیکن بعد میں بھول گیا. اور وہ واقعات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ مجھے بھی سارے یاد ہوں، مستحضر سارے نہیں تھے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو بھول گیا ہوں، بلکہ جب ان واقعات کا تذکرہ آتا تو مجھے یاد آ جاتا کہ حضور نے اس کا تذکرہ کیا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، آپ اس کے چہرے کو پہچانتے ہیں، اور وہ پھر غائب ہو گیا، چلا گیا، اور ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو اب آپ کے ذہن میں اس کی جو شکل و صورت محفوظ تھی، فوراً دیکھ کر آپ پہچان لیتے اچھا یہ فلاں ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کے بارے میں بتلایا وہ مستحضر تو تھی، قوت حافظہ میں محفوظ تو تھی، لیکن یاد نہیں رہی. لیکن جب بھی ان کا تذکرہ آتا تھا تو میں فوراً یاد کر لیتا تھا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا ہے. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن فروخ قال اخبرني اسامه بن زيد قال اخبرني ابن لقبيصة بن زويب عن ابيه قال قال حذيفة بن اليماني والله ما ادري انسي اصحابي ام تناسوا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے، ام تناسوا، یا جان بوجھ کر وہ بھول رہے ہیں، فراموش کر رہے ہیں. واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا وقد سماه لنا باسمه واسم ابيه واسم قبیلته. خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فتنے کے قائد کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یبلغ من معه، جس کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں، مگر یہ کہ آپ نے اس کو ہمارے سامنے اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام بیان کر دیا. اس روایت کا حاصل یہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جب فتنوں کا تذکرہ کیا تو اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو ساتھ لوگ تھے وہ اس کو بھول گئے یا جان بوجھ کر وہ ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے بھول گئے ہوں. فتنے کے اندیشے سے ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا تذکرہ نہ کیا ہو، حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں، لیکن ایسے ہو گئے جیسے وہ اس کو ان کو یاد ہی نہ رہا. پھر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جو فتنوں کی قیادت کرنے والے تھے، اور وہ کم سے کم 300 یا اس سے زیادہ افراد پر مشتمل فرقہ ہوتا تھا، تو آپ نے اس کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے خاندان کا نام بیان کیا. یعنی ہر فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ فلا فلا فتنہ پیدا ہوگا، اس کا فلا قائد ہوگا، فلا ابن فلا قیادت کرے گا، اور اسی طریقے کے حالات پیش آئیں گے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون في هذه الامه اربع فتن في اخرها الفناء. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں 4 فتنے ہوں گے، اس کے آخر میں فنا ہے. یعنی اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ فتنے تو بے شمار ہوں گے، لیکن 4 فتنے بڑے ہوں گے، اور اس کے بعد فنا ہے. فنا سے مراد یا تو یہ ہے کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، یا فنا سے مراد یہ ہے کہ امت اجابت ختم ہو جائے گی، یعنی کوئی زمین پر اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا. دونوں مراد ہو سکتے ہیں.
حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا ابو المغيرة قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة فاكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الإحلاص. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا. فاکثر فی ذکرہا، آپ نے فتنوں کا زیادہ تذکرہ کیا یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا تذکرہ کیا. فقال قائل یا رسول اللہ وما فتنة الاحلاس، کہنے والے نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ قال حرب و حرب، فرمایا کہ وہ بھاگنا اور لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے. ثم فتنة السرا، پھر سرا کا فتنہ ہے. دخلوها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی یزعم انه منی وليس منی. پھر سرا کا فتنہ ہے وہ ایسے آدمی کے پاؤں کے نیچے سے دخلوہا شروع ہوگا کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یزعم اس کا خیال یہ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، ولیس منی حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا. وَإِنَّمَا أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقُونَ، میرے اولیاء میرے احباب تو متقی اور پرہیزگار ہیں. ثُمَّ يَسْتَرِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَارِكٍ عَلَى ضِلَعٍ، پھر لوگ ایسے آدمی پر صلح کریں گے جیسا کہ سورین ایک پسلی پر. ثم فتنة الدحیمہ، پھر فتنہ دحیمہ ہوگا. لا تدعو احد من هذه الامة الا لطمته لطمة، جو اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اس پر وہ تھپڑ مارے گا. فَإِذَا قِيلَ انقضت تمادت یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا، پھر جب کہا جائے گا کہ فتنہ تھم گیا تو صبح کو فتنہ اٹھے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا اور شام کو کافر. حتی یصیر الناس الی فسطاطین، یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں بٹ جائیں گے. فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک ایمان کا خیمہ ہوگا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا. وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، اور ایک نفاق کا خیمہ ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا. فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، جب ایسے حالات آئے تو تم اس دن، راوی کو شک ہے کہ یوم کا استعمال کیا یا غد کا استعمال کیا، اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرنا. اس روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند فتنوں کا تذکرہ کیا، بہت سے فتنے بیان کیے. ان میں سے تین بڑے بڑے فتنوں کا تذکرہ ہے. ایک ہے فتنہ احلاس. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حرب و حرب. حرب و حرب کا کیا مطلب ہے؟ حرب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عداوت اور دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے. ہر ایک کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے مجھے مار نہ دے. اسے دوسرے سے خطرہ ہوگا، اسے تیسرے سے خطرہ ہوگا. یعنی آپس میں عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، نفرت ہوگی. اور جب عداوت اور دشمنی نفرت ہوگی حرب، تو پھر تو لڑائی، قتل و قتال، مار دھاڑ، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں ہوں گی. یہاں پر جس فتنہ احلاس کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں صاحب بذل المجہود جیسے کہ بیان کیا کہ شراح نے اپنی اپنی تحقیقات کے مطابق ان فتنوں کے مصداق کو متعین کیا کہ آیا یہ واقعات ہو چکے ہیں یا ابھی آئندہ ہوں گے. چنانچہ صاحب بذل المجہود نے لکھا ہے کہ فتنہ احلاس سے مراد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں ان کے بعد فیصلوں پر جو مصر کے بلوائیوں نے اعتراض کیا تھا، یہاں تک کہ پھر ان کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا.
اور اس کے بعد یہ فتنہ بڑھا تو جنگ جمل وغیرہ دوسری جنگوں کی نوبت آئی، یہاں تک کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی تو سکون ہوا۔ تو یہ بقول صاحب بذل المجہود یہ فتنہ احلاس ہے۔ یہ یاد رکھنا کبھی آپ کہیں کہ سب کے نزدیک یہی فتنہ احلاس ہے، ہر شارح نے اپنے اپنی تحقیق کے مطابق تعیین کی ہے کہ کون سا فتنہ مراد ہے۔ تو صاحب بذل المجہود نے کہا کہ اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد بیان کیا دوسرا فتنہ ہے سرا کا۔ اگر یہ رفع کے ساتھ ہو تو اس کا عطف حربن و حربن کے اوپر ہوگا۔ فتنہ سرا کیا ہے؟ سرا کے دو معنی بیان کیے۔ سرا کے معنی نعمتوں کے بھی آتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خوشحالی آئی، مال و دولت آئی، لیکن خوشحالی اور مال و دولت میں مسلمان ایسا مست اور ایسا غرق ہو جائے گا کہ اپنا مقصد ہی بھول جائے گا۔ یا پھر اس سے مراد کیا ہے؟ سرور اور خوشی، یعنی دشمنان اسلام مسلمانوں میں بد امنی کی وجہ سے خوش ہوا کریں، تو یہ سرا کا فتنہ ہے۔ صاحب بذل المجہود اس پر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شریف حسین کا فتنہ ہے۔ یہاں تو نہیں کوئی شریف حسین، کبھی وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ شریف حسین کا فتنہ 1334 ہجری میں جب حجاز پر، جس کو آپ سعودی عرب وغیرہ کہتے ہیں، یہاں پر ترکوں کی حکومت قائم تھی، انہوں نے شریف حسین کو اس علاقے کا حاکم مقرر کر رکھا تھا، لیکن اس نے انگریزوں سے ان کی سازش میں مبتلا ہو کر رشوت لے کر صلح کر لی، غداری کر دی، اور جو وہاں کے بدو تھے، کیونکہ انگریزوں نے پیسہ دیا تو اس نے بدوؤں کو وہاں مکے میں موجود ترکی فوجیوں کو قتل کرا دیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی، ملک الحجاز کے نام سے اپنے آپ کو معروف کرایا۔ تقریباً 10 سال اس کی حکومت رہی، اور وہاں پر اس زمانے کے اندر صاحب بذل المجہود موجود تھے۔ انہوں نے ملتزم پر کھڑے ہو کر 3 دعائیں کی۔ ایک تو یہ کہ یا اللہ یہاں پر امن قائم فرما دے، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، کچھ دنوں کے بعد وہاں امن ہو گیا۔ دوسرے کہ اللہ یہ جو بذل المجہود میں نے شروع کی ہے یہ پوری کرا دے۔ مدینہ میں اللہ نے اسی سفر کے اندر اس کو پورا بھی کروایا۔ اور تیسری دعا یہ کی تھی کہ مدینہ کی موت ہو اور بقی کی مٹی مل جائے، اللہ نے وہ بھی پوری کرائی۔ مدینہ میں وفات ہوئی اور بقی کے اندر اہل بیت کے قبروں کے آس پاس ان کی تدفین ہوئی۔ تو غرض یہ کہ ان کے مطابق فتنہ سرا سے مراد ہے شریف حسین کا فتنہ، اور یہ فتنہ جو پیدا ہوگا وہ کیسے پیدا ہوگا، کون اس کی قیادت کرے گا، تو اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ایسا آدمی جو اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ نسب کے اعتبار سے مجھ سے ہو، لیکن نسب کام نہیں کرتا۔ من بطأ به عمله لم يسع به نسبه، جس کا عمل خراب ہو جائے تو پھر نسب کام نہیں کرتا، اگر نسب کام کرتا تو پھر حضرت نوح کا بیٹا غرق نہ ہوتا۔ نسبت کام نہیں کرتی۔ مجھے لگ رہا ہے شریف حسین ہے یہاں۔ تو آپ نے فرمایا جو متقی پرہیزگار ہے وہ میرا ہے، تو اگر نسب کے اعتبار سے وہ یہ کہے کہ میرا حضور سے تعلق ہے اور اسی خاندان سے میں ہوں، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور آپ نے پھر بیان کیا ثم یصطلح الناس علی رجل،
پھر لوگ ایسے آدمی سے صلح کریں گے جو حکومت کے لائق نہیں ہوگا. چنانچہ شریف حسین کی موت کے بعد اس کا جو بیٹا تھا علی انتہائی درجے کا نااہل، لیکن وہ حاکم بن گیا اور حکومت چلا نہ سکا. اس کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی وہ صادقات دی ہے، اور مثال کیا ہے؟ کورکن علی ضلع. ہمارے جو جسم کا اوپر کا دھڑا ہے، اوپر کا حصہ ہے، اس کا سارا بوجھ کہیں کے اوپر ہے؟ ٹانگوں کے اوپر. اگر اس سرین کو یعنی اوپر کے دھڑے کو جو ہماری پسلی ہے اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو ہمارا دھڑ باقی رہے گا؟ ڈولتا رہے گا، لچکتا رہے گا. تو یہاں پر اسی کو بیان کیا کہ پھر یہ لوگ صلح کریں گے، یعنی اس کو حکومت سے ہٹا کر ایسے آدمی کو حاکم بنا دیں گے کہ وہ ایسا ہوگا جیسے سرین ایک پسلی پر، اور جیسے سرین ایک پسلی پر اگر ہو تو اس کے اندر لچک پیدا ہوگی، اس کے اندر مضبوطی پیدا نہیں ہوگی، اس میں استحکام نہیں آئے گا. تو اسی طرح جو بعد میں حاکم بنے گا اس کی حکومت بھی مستحکم نہیں ہوگی. چنانچہ شریف حسین کے بعد اس کے بیٹے کو حکومت کا موقع ملا لیکن وہ انتظام نہیں کر سکا. تو صاحب بدر البدور کے مطابق فتنہ سرا مراد شریف حسین کا فتنہ ہے. ثم فتنہ الدہیمہ. دہیمہ دہمہ ان کی تصغیر ہے، انتہائی سیاہ، انتہائی تاریک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنہ اتنا زیادہ پھیلے گا کہ اس امت کا کوئی آدمی اس کے نقصان سے نہیں بچے گا الا یہ کہ وہ سو جائے. کیا ہو گیا؟ ارادہ نہیں کر کے آئے آج، ارادے سے نہیں آئے، سوچ کے آتا تو سونا ہی سونا. تو کوئی آدمی اس کے تھپڑ سے نہیں بچے گا، یعنی اس کو اس میں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا، اس کا کوئی نہ کوئی اثر پہنچے گا. اور وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے تھم سا جائے گا تو لوگ کہیں گے وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ بڑھ جائے گا. اور اس حال میں پڑے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو ضروری نہیں کہ وہ مومن ہی رہے، شام کو وہ کافر ہو جائے. یہ بعض روایت میں آتا ہے شام کو مومن تھا وہ صبح کو کافر ہو جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی صبح کو اس کا ایمان اتنا پختہ، اتنا مضبوط ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا گناہ ہے تو مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. دوسرے مسلمان کا مال لوٹنا ناجائز ہے، حرام ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. شام ہوتے ہوتے چونکہ وہ فتنہ پھیلے گا، عداوت ہوگی، نفرت ہوگی، دشمنی ہوگی، سوچے گا کہ نمٹا دو، جائز ہے اس کو مارنا، دو اس کو مال لوٹنا جائز ہے، اس کو مارنا جائز. تو گویا صبح جس کو جائز سمجھ رہا تھا ناجائز سمجھ رہا تھا جائز سمجھنے لگا، اور اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا یہ کفری ہے. تو صبح کو مومن تھا تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا. حتی یسیر الناس، یہاں تک کہ پوری دنیا کے لوگ دو فرقوں میں بٹ جائیں گے، دو خیموں میں بٹ جائیں گے، دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. ایک طرف خالص ایمان والے جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسری طرف ایسی جماعت کہ جس میں نفاق ہی نفاق ہوگا. یا تو یہ کہ وہ خالص کافر ہوں گے، نفاق سے مراد ایسا نفاق ہے یعنی ان کے اندر ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا، یہ دوسرے مذاہب والے. یا پھر یہ ہے کہ ظاہر میں تو مسلمان ہوں گے لیکن ایمان ان کا مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا. فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ، جب ایسا وقت آ جائے تو پھر دجال کا انتظار کرنا. اسی دن یا اس سے اگلے دن دجال آئے گا. اب یہ فتنہ دہیمہ سے مراد کون سا فتنہ ہے کل انشاءاللہ بیان کریں گے. صاحب بیت المجہود نے اور شاہ ولی اللہ نے اس کا بھی مصداق متعین کیا.